اور یہ میں تمہیں ذمہ داری میں ایسے واسطے آکھیا جنہوں نوٹ کرو، یقین کرو یہ ایسے ایسے بیانات، ایسے ایسے جملے، اور ایک ایک بیان دے اندر 10 کفر بکدا ہے، اور پھر بعد بندہ پوچھے گا نہیں میرا کانٹیکس یہ تھا، میرا کانٹیکس یہ تھا ہے، تو میں کہا جدو اسی کو گل کریے پھر دسیے پھر تو چیکنا ہے، اور پھر نا یہ جڑے گماشتے نے لونڈے جڑے نے، چونکہ صحابہ کرام دے بارے نے لفظ لونڈا استعمال کیتا ہے، پتہ تمہیں میں نہ بخاواں جو چور دی سزا ہے، تے ساڈے نزدیک کائنات دا سب تو بڑا لونڈا یہ ہے، اور یہ منن والے بھی لونڈے نے، چونکہ جے صحابہ واسطے لفظ استعمال ہو سکتا ہے تے تو کو تاج کمپنی دا نہیں، اور تواڈے وچ بھی شعور ہوے تے سن کے ویکھ لو، جے پلے مسلمانیت نہیں ہے، اے دے منہ نو بواسیر ہے، بک بک کردا ہے، بے حیائی ہے، بے حیا ہے، گستاخ ہے، بے ادب ہے۔ آپ بات بتا رہے ہوتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سفیان کو 100 اونٹ دیے، اور 100 کس کو دیے؟ صفوان کو 100 اونٹ دیے، اور چند انصاری لونڈے لپاڑے، اور وہ آگے اینکر آپ سے پوچھتا ہے کہ لونڈے لپاڑے، ہاں وہ جو بچے ہیں لڑکپن میں ہیں جو جوان نہیں ہیں، اب مجھے بتائیے وہ صحابہ کرام ہیں اور وہ انصاری ہیں، اور آپ لونڈے لپاڑے، آپ منصور علی خان کی اکثر بات کہتے ہیں لونڈے لپاڑے، وہ کس سینس میں استعمال کرتے ہیں؟ کس سینس میں کرتے ہیں وہ بتائیں؟ تنزیہ نہیں وہ کرتے ہیں، یہ ولگر لفظ ہے لونڈے لپاڑے، آپ کو نہیں پتا؟ نہیں کیا ہے، ڈکشنری کا لفظ ہے۔ میں آپ 3 علماء کے ساتھ بیٹھے ہوں تو مجھ سے کوئی پوچھے آج کون تھا پروگرام میں کہوں کہ ایک فلاں عالم صاحب، ایک فلاں، ایک لونڈا لپاڑا انجینئر محمد علی مرزا، تو آپ خوش ہوں گے؟ اچھا آپ بات مکمل کریں، میں آپ کو جواب دوں گا۔ جی میں اس سے بات بہت آگے جائے گی۔ جی بتائیے۔ میں بتاتا ہوں، لونڈا لپاڑا اردو ڈکشنری میں کوئی ولگر لفظ نہیں ہے۔ میں سرکار رک جائے نا، سرکار رک جائے نا، بات دیکھیں، جب ہم نے کسی پہ شرعی فتویٰ لگانا ہوتا ہے نا تو اس طریقے سے چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، لونڈا لپاڑا کہتے ہیں نوخیز لڑکوں کو، نوخیز لڑکے جو کہ اپنے جذبات کو اس طریقے سے ایڈریس صحیح طریقے سے نہ کر پائیں۔ میں آپ رک جانا، میں جواب دینے دینا بٹی آئندہ صاحب سے انجینئر محمد علی مرزا سرکار رک جائیں، کہہ سکتا ہوں؟ میں اس کا جواب آپ کو اسی میں ملے گا جو انہوں نے رسول اللہ کے ساتھ کیا نا۔ سر میں ان کی بات ہی سرکار رک جائے نا، نہیں میں ان کی بات ہی اور بٹی صاحب آپ اتنا میں نے آپ کو کہا تھا جواب لینا ہے آپ نے، دیکھیں آپ نے اتنا سینسٹیو مسئلہ چھیڑا ہے۔ دیکھیں جو شخص لوگوں کو صحابہ کی عظمت سکھا رہا ہے اس کو اگر آپ یہ بات ہائی لائٹ کر رہے ہیں تو اسے موقع دینا کہ مجھے کتے نے کاٹ لیا۔ ہاں جو حرکت انہوں نے کی نا رسول اللہ کے ساتھ، سر اگر بات ہی نہیں ہو رہی، سرکار انہی کی بات ہو رہی ہے، میں آپ کی بات کر رہا ہوں، چھوڑ دینا، آپ ضرور کسی کی شکست، تو آپ نے مثال تو انہی کی دی ہے نا، میں نے آپ کی دی ہے۔ نہیں آپ نے کہا کہ نہیں وہ انصاری صحاب تھے، آپ نے صحابہ کو لونڈے لپاڑے کہہ دیا۔ سر میں تو اب رک جائیں نا، میری بات تو سنیں نا۔ ہاں سنیں، ہاں بات یہ ہے جو کچھ انہوں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ کیا نا، خدا نہ خواستہ کبھی ہم نے خواب میں بھی ایسی بات کی نا تو آپ ہمیں اس سے بھی کوئی بڑی گالی دے دیجیے گا جو آپ کی نظر میں گالی ہو، میری نظر میں تو یہ گالی نہیں ہے۔ اچھا وہ آپ سن لیں، وہ واقعہ کیا ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے۔ جی ان کا تو ایمان اسٹیک پہ لگ گیا تھا۔ یہ لونڈے لپاڑے تو بڑی چھوٹی ٹرم ان کے لیے استعمال ہوئی ہے۔ بیسیکلی انہوں نے نبی علیہ السلام کے بارے میں ایک جملہ بولا تھا، اور قرآن میں ہے کہ نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرو، تمہارے اعمال اکارت ہو جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، انہوں نے آواز نہیں بلند کی تھی، نبی علیہ السلام کے اوپر ایک بہت بڑی تہمت لگائی تھی جو انسان کو کفر میں لے جاتی ہے۔ یہ تو رسول اللہ کا ظرف تھا کہ آپ نے معاف کر دیا۔ تو اب آپ اس سینسٹیوٹی کو سمجھیں۔ وہ کیا تھا کہ ان انصاری صاحب نے جب دیکھا کہ نبی علیہ السلام نے حنین کے موقع پر قریش کو ہی اونٹ بانٹنے شروع کر دیے، اور جو شروع سے رسول اللہ کی فیور میں ان قریش کا خون بہا رہے تھے ان کو کچھ بھی نہیں دیا، تو ان نوجوانوں نے اس وقت یہ سٹیٹمنٹ دی کہ اس شخص پہ اس کے قبیلے کی محبت غالب آ گئی ہے۔ یار رک جائے نا بٹی صاحب، بٹی صاحب میں نے پھر اگلے کسی بات کا جواب نہیں دینا۔ بٹی صاحب بات ختم۔ اچھا لفظ استعمال کیا اب نوجوانوں نے، اب بولیے، اب بولیں۔ نہیں بٹی صاحب یہ نہ کریں، ہاں بولیں۔ نہیں قریش کی محبت غالب، میں پھر دوبارہ وہ لفظ بولوں، بولیں، میں دوبارہ وہ لفظ بولیں، اس طرح نہ کریں بھٹی صاحب، بولیں۔ دیکھیں مجھے اس سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ میرے نبی کے ساتھ کوئی اس زمانے میں گستاخی کر رہا ہے یا آج کر رہا ہے، بالکل وہ میری زبان کے نیزے کی نوک پہ ہوگا۔ توہین کی اپنے نبی کی، انہوں نے کہا اس شخص پہ اس کے قبیلے کی محبت غالب آ گئی ہے، اور ابھی تو قریش کی تلواروں کا خون ٹپک رہا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں تھوڑے سے شیعہ بھی ہو جائیں، پکے سنی نہ بنے۔ شیعہ کو یہ ساری باتیں سمجھ ہے، وہ دوسری ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں، ایمان کا فیصلہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم درمیان میں کھڑے ہیں، نہ ہم سنیوں کی طرح وکالت کرتے ہیں ایسے لوگوں کی جنہوں نے رسول اللہ کے ساتھ مس بیہیو کیا، اور نہ ہم شیعہ کی طرح ان کی تکفیر کرتے ہیں۔
ہم نے وہی بات کی. اچھا میری بات مکمل اسی پہ نہیں سرکار, نہیں میں بات مکمل نہیں جی کی. جی انہوں نے نبی علیہ السلام کے بارے میں جملے بولے جی کہ اس شخص پہ اس کے قبیلے کی محبت غالب آ رہی ہے, جی آ گئی ہے. ابھی تو قریش کی تلوار کا خون ہماری تلواروں سے ٹپک رہا ہے, اور اس پہ اس کے قبیلے کی محبت غالب آ گئی ہے. کس کے بارے میں کہا؟ رسول اللہ کے بارے میں. رسول اللہ کے بارے میں اگر کوئی گمان بھی کرے کہ وہ بائسڈ ہے, گمان بھی کرے, تو اپنے ایمان کی فکر کرے. انہوں نے اپنی زبان سے کہا, جی اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نبی علیہ السلام کو بتا دیا کہ انہوں نے آپ کے بارے میں اسٹیٹمنٹ دی ہے. آپ نے ان کے بڑوں کو بلایا تو انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول سے ہم معذرت خواہیں. وہی جی سرکار, ظاہر ہے کام ڈالا تھا نا, معذرت تو کرنی بنتی تھی. وہی خطاب کے جی تم مدینہ میں سرکار, نہیں, اگر آج کے دور کے لوگ ہوتے تو کہتے نہیں جی یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں, تو صحابہ ہیں. انہوں نے معافی مانگی اور پھر معافی ملی انہیں. نبی علیہ السلام نے کہا اللہ اور اس کا رسول تمہارا عذر قبول کرتے ہیں, ٹھیک ہے, ورنہ تو وہ فارغ ہو چکے ہوئے تھے. ٹھیک ہے, جب ان کی اس ایکٹیویٹی کا ذکر ہوگا وہ اسی پیشن سے ہوگا. جس سرکار میری بات سن رہے ہیں بھٹی صاحب, میرے ایمان کا مسئلہ ہے خدا کے لیے, اور سرکار معافی تو ابو سفیان کو بھی مل گئی ہوئی ہے, لیکن جب ابو سفیان نے نبی اسلام کے خلاف جنگ کی احد میں, تو ہم اس وقت اسی پیشن سے اس کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ فوج لے کر آیا. ہم یہ نہیں کہتے لے کر تشریف لائے, کیونکہ اس وقت کام ڈلا تھا. جب کام ڈلا ہوتا ہے نا, ہاں اس کے بعد بات ہو نا, پھر یہ بات ہوتی ہے. یہ کلمات کفر بولے اور عذر قبول بعد میں کیا گیا, معافی ہوئی, ٹھیک ہے نا. تو جب ہم اس کی تکلیف کو پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں نا, کہ وہ ان نوجوان لڑکوں نے, جس طرح آج کل نوجوان لڑکے, اور یہ میں آپ کی وجہ سے بول رہا ہوں, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, میرے لیے تو رسول اللہ سے آگے کوئی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ٹھیک ہے. میری زندگی میں ایسا کوئی لمحہ نہیں آیا کہ میں نے اپنے نبی کو کہا ہو کہ ان پہ ان کے قبیلے کی محبت غالب آئی ہے. اللہ کا شکر ہے کہ میری زبان کو اللہ نے اس زبان سے محفوظ رکھا ہے جو انہوں نے اس وقت رسول اللہ کے بارے میں اسٹیٹمنٹ دی. اس وقت مرتبے ڈسکس نہیں ہو رہے, یہ علم کی دنیا ہے. علمی دنیا میں ہر بندے کو ایک طریقے سے ٹریٹ کیا جائے گا, سیدھی سی بات ہے. سیدنا عمر نے بھی کہا تھا یا رسول اللہ اجازت دیں ابن ابی بلتا کا میں گلا کاٹ دوں, کہ اس نے اپنے نبی کے ساتھ غداری کی, حالانکہ بدری صحابی تھا. اور حضرت عمر سے حضور نے توبہ نہیں کروائی, اور اس پہ باب باندھا امام بخاری نے کہ اگر کوئی شخص اپنی تعویل کی وجہ سے کسی مسلمان کو کافر کہے تو کفر نہیں لوٹتا. حضرت عمر کا عذر قبول ہے, ٹھیک ہے. ایک بدری صحابی کو منافق کہا اور توبہ بھی نہیں بعد میں کروائی نبی علیہ السلام نے, کیونکہ انہوں نے اپنی ڈاکٹر میں بالکل ٹھیک فیصلہ کیا تھا کہ اس نے نبی کے ساتھ غداری کی ہے. یہاں تو کوئی سینئر اصحاب بھی نہیں تھے, چند نوجوان تھے, انہوں نے نبی علیہ السلام کے بارے میں اس طرح کے گستاخانہ جملے بولے. بیچ میں سے جملے اٹھائیں اپنی جگہ, آپ جو بھی ان کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کریں. ہم ایک پوری ڈاکٹرین کو جانتے ہیں, اس کانٹیکسٹ میں پوری گفتگو ہوتی ہے. بیچ میں سے جملے کاٹنا کہ یہ ہو گیا, یہی جملہ آج کا کوئی بندہ بولے تو یہ اتنی لمبی لمبی گالیاں نکالیں گے. تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے جب یہ جملہ بولا, یہ توہین آمیز تھا. آج کی ڈاکٹرین میں 295C لگتی ہے, اور نظر آتی کونسل کے تحت توبہ بھی قبول نہیں ہے. لو سامو, کیونکہ یہ کہتے ہیں گستاخی توبہ قبول نہیں ہے. لیکن نبی علیہ السلام نے عذر قبول کیا, معافی دی, اور کہا کہ کیا تم اس پہ راضی نہیں ہو کہ یہ دنیا کا مال لے جائیں اور تم اللہ کے نبی کو لے جاؤ. اچھا, اب جب میں یہ بات پریزنٹ کرتا ہوں, اس کے بعد پھر میں اگلا جملہ بولتا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ یہ دنیا کا مال لے جائیں. کون لوگ؟ ابو سفیان اور صفوان. یہ کہتے ہیں جب آپ نے ان کی توہین کر دی. اور یار یہ تو رسول اللہ کہہ رہے ہیں نا, ٹھیک ہے. تو میں نبی علیہ السلام کا ڈاکیا ہوں. نبی علیہ السلام نے ابو سفیان کو, صفوان کو جس جگہ پہ رکھا ہے میں ادھر ہی رکھوں گا نا, اسے تو نہیں بڑھا سکتا. اسی طریقے سے انہوں نے جس جگہ پہ کھڑے ہو کر بات کی, میں ان کو انہی جگہ پہ رکھوں گا. اور ان کے بڑوں نے آگے معافی مانگی کہ ہمارے نوجوان لڑکوں سے غلطی ہو گئی, تو میں ان کو اسی طریقے سے ٹریٹ کروں گا. تو اس میں کوئی توہین والا معاملہ نہیں. میرا خیال ہے, آپ کی بات ساری ٹھیک ہے, میرا خیال ہے کہ جو لفظ لونڈا لپاڑا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. اس میں کوئی شرعی گرفت ہے؟ نہیں. کوئی ڈکشنری میں نیگیٹو ورڈ ہے یہ؟ میرا خیال ہے یہ لفظ ہی تحقیر ہے. نہیں, آپ جائیں ذرا ڈکشنری میں دیکھ. نہیں, تحقیر کا لفظ نہیں ہے. نوخیز لڑکے جو اپنے جذبات پہ قابو نہ رکھ سکتے ہوں انہیں لونڈا لپاڑا کہا جاتا ہے. یہ آپ لونڈا کو پنجابی والا نہ سمجھ لیں, یہ اردو کا لفظ ہے. اچھا, پھر آپ نے, اچھا میں بتاؤں, اب میری تو ٹرم ساری استعمال ہو رہی ہیں. آج کل سارے سیاستدان منجی ٹھوکنے کا لفظ استعمال کر رہے ہیں. میں تو ابھی وہ علی امین کو سن رہا تھا, کہہ رہے ہیں انہوں نے میری منجی ٹھوکی. کل تک جب انجینئر صاحب منجی ٹھوکنا بولتے تھے, یہ میں نے عذرائے تفنن بات. ہاں ٹھیک. اچھا اچھا پھر میں بات, جب تک ہم بولتے تھے اس وقت ولگر تھا. آج آپ کی پارٹی کا ایکس سی ایم بول رہا ہے
تو کوئی بھی نہیں کہہ رہا. ہر بندہ آج کل منجی ٹھوکنا بول رہا ہے. انجینئر صاحب جو بولتے ہیں کچھ عرصے بعد وہ محاورے بن جاتے ہیں. پھکی اب لوگ استعمال کر رہے ہیں, نہیں آپ ٹانپے ٹانگنا استعمال کر رہے ہیں, لونڈے لپاڑے بھی یوز ہو رہی ہے ٹرم, ایک سے زیادہ صافی استعمال کر رہے ہیں. یہاں ٹھیک ہے, یہ جو آپ پورا تناظر بتا رہے ہیں, پورا پس منظر بتا رہے ہیں, یہاں مجھے کوئی اعتراض نہیں. یہاں اس کو اس من سے تو نہیں ملانا چاہیے نا جو آپ بات. چلو میں نے پس منظر بتا دیا, آپ کا میرے پاس آ گیا. انشاءاللہ ہم اگلی دفعہ کوشش کریں گے کہ کوئی اور لفظ استعمال کر لیں. بڑی مہربانی. لیکن اس چیز کے ساتھ کہ یہ لفظ ہم نے کوئی توہین آمیز استعمال نہیں کیا تھا. آپ یہ کہہ دیتے کہ یہ لفظ نامناسب تھا. نہیں نامناسب میں کیسے کہہ دوں. اچھا ٹھیک ہے, آپ کا حق ہے. اچھا پھر آپ جو نبی الاسلام کو کہے کہ اس پہ قبیلے کی محبت غالب آ گئی ہے تو مجھے تو بہت آگے تک جانا نبی صلی چاہیے. اللہ علیہ وسلم موجود تھے, انہوں نے بڑوں کو سنا, معاف کر دیا. آپ کون ہوتے اور سرکار تو معاف ہونے کے بعد تو ہم نہیں کہہ رہے نا, معاف ہونے سے پہلے کی بات کر رہے ہیں. یا تو میں کہوں نا معاف ہونے کے بعد بھی یہ تھے, پھر آپ مجھے پکڑیں. جسے میں نے آپ کو مثال دی کہ ابو سفیان کی جب ہم بات کرتے ہیں غزوہ احد میں, تو اس وقت تک تو وہ کافر ہی تھے نا. اس وقت تو ان کو رضی اللہ عنہ نہیں نہ کہنا, اس کے بعد کہنا ہے نا. پھر آپ کہتے ہیں کہ اسی واقعے کو آگے لے جا کے کہ ان کے دماغ کا کیڑا نکالا اور ان کو بلایا, مطلب یہ جو بہت چھوٹا لفظ ہے. اچھا دماغ کی 295C نکلوائی. اچھا نہیں, اگر میں توہین رسالت نکلوائی. آپ اگر بیٹھے ہوتے, گستاخی نکالی, آپ ٹی وی پہ بیٹھے ہوں, میں آپ ساتھ ہوں, آپ کوئی سوال کریں, مجھے آرگیو کریں, میں کہوں میں تیرے دماغ دا کیڑا کڈنا, آپ کو صحیح لگے؟ میں کہتا ہوں جی اس طرح کی بات میں کروں نا کہ نبی الاسلام کے بارے میں یہ کہوں, نعوذ باللہ. سرکار کیا بات کرتے ہیں. سر آپ کو کس نے حق دیا ہے کس طرح ساری چیزیں جی دماغ مجھے کے کیڑے یہ وہ؟ میرے بھائی نبی الاسلام کی عصمت کی بات ہو رہی ہے. وہ موجود تھے اور صحابہ ان کے موجود تھے, آپ سے زیادہ ان کی عصمتوں کی حفاظت کرنے والے وہاں موجود تھے. تو انہوں نے آگے معافی منگوائی نا, تو ہو گیا نا جی. تو اس کے بعد تو ہم بھی نہیں کہہ رہے نا, لیکن اس واقعے کو اسی پیشن سے بیان کریں گے نا. 1450 سال بعد آپ علم بلند سرکار بات مناسب لفظ استعمال. دیکھیں آپ 5-6 ٹاپک چھیڑ رہے ہیں. اگر تو میں اس کے بعد کہہ رہا ہوں نا تو پھر آپ بات کریں. بات یہ ہے کہ جب اس زمانے میں بات ہوگی, اس پیرائے میں ہوگی, وہ اسی پیشن سے بیان ہو رہی ہوگی. اچھا جی. اچھا مجھے بتائیں, سیدنا عمر کی طرف ایک واقعہ منسوب ہے جو ہر جگہ بیان کیا جاتا ہے, ان نبی الاسلام کے قتل کے ارادے سے نکلے. جب ہم بیان کرتے ہیں تو پھر ہم اس کو اسی پیشن سے ہی طریقے سے بیان کر رہے ہوتے ہیں نا. اگرچہ اس کی صحت میں اختلاف ہے, لیکن تلقی بالقبول اس حوالے سے حاصل ہے کہ اب سب لوگ اس کو بیان کر رہے ہیں. تو اس زمانے میں جب وہ واقعات بیان کیے جاتے ہیں نا تو اسی اعتبار سے بیان کیے جاتے ہیں. اب اکرمہ بن ابی جہل آج کی ڈیٹ میں تو رضی اللہ عنہ ہے, لیکن جب ہم بیان کرتے ہیں تو بتاتے ہیں, ابو داؤد سنن نسائی میں موجود ہے کہ 4 لوگ غلاف کعبہ میں بھی چھپے ہیں, ان کو وہاں پہ بھی قتل کر دینا ہے. ان میں اکرمہ بھی تھا. اب جب یہ کہتے ہیں نا اکرمہ بھی تھا, تو اب ہم یہ نہیں کہیں گے کہ سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے, کیونکہ اس وقت تک وہ یہ نہیں تھے. جب وہ سمندری طوفان میں پھنسے, وہاں انہوں نے دیکھا سب لوگ ایک خدا کو پکار رہے ہیں, تو انہوں نے کہا یا اللہ اگر بچا لے تو میں ایمان لے آؤں گا. پھر آئے چھپتے چھپاتے, نبی الاسلام نے ایمان قبول کر لیا, حالانکہ قتل کا فتویٰ جاری تھا, اور پھر وہ رومن امپائر کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہوئے. آج ہم کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن جو انہوں نے مسلمانوں کا اس وقت قتل کیا, ہم ڈسکس کرتے ہیں. حضرت حمزہ کو شہید کیا واشی نے, جب ہم وہ واقعہ بیان کرتے ہیں تو سیدنا واشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ کے تو بیان نہیں کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں واشی نے یہ کیا. تو اس وقت کسی صحابی کی توہین نہیں ہو رہی ہوتی. سر آپ کو واقعہ سنانا, میں آگے بات بڑھانا چاہتا ہوں. میں نے آپ کی آڈینس تک بات پہنچا دی, اب آپ جو مرضی کریں میں سنتا رہوں گا. آپ سیٹسفائیڈ ہیں کیا چیز؟ جو کچھ آپ میں نے اس کو جتنا مقدمہ پیش کرنا تھا نا, اب جج ہے ہماری عوام, وہ فیصلہ کرے گی. میرا خیال ہے کہ جی آپ کا رائٹ ہے, آپ اس سے بھی اگلی بات کریں. اس سے بہتر ہوتا کہ آپ کہتے کہ بات آپ ٹھیک کر رہے تھے, بات ان کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا جو صحابہ, جو چند انصاری صحابہ, لیکن ہمیں تو پھر بھی حق حاصل نہیں ہے نا. میں نے جواب کنوے کر دیا, اس سے پورے دین کی ڈاکٹر. اچھا